بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں مختلف قسم کی بیماریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس میں مختلف قسم کے عملیات اور تعویذات دے رہا ہوں جو کہ ہمارے خاندانی اور مجربات ہیں، اور آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، یا کوئی آپ کو اچانک پریشانی ہے، یا کوئی آپ کی حاجت ہے، یا آپ کے وہ رزق میں تنگی ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، تو آپ اس چینل پہ آئیں۔ آپ اپنے آپ کو پریشانی ہے یا اس کے متعلق جو ویڈیو ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور وہ عمل کریں، اور عمل کر کے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کے کاروبار کی جو بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جو رزق کی بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو آپ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چونکہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر یہ ہمارا جو خاندانی علم ہے، یہ روحانی علم، اور جو یہ ہمارا جسمانی بیماریوں کا علم، یہ خاندانی بھی اور کورس بھی کیے ہوئے ہیں، تو یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر مزید آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ تو آپ کی یہ جو ایک شیئر ہوگی، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی۔ تو السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدے کی بیماریاں، اور معدے کی بیماریوں میں ہم آج ذکر کریں گے متلی ہونے کا۔ متلی کیوں ہوتی ہے؟ متلی کیا چیز ہوتی ہے؟ متلی کے اسباب کیا ہیں؟ متلی کا علاج کیا ہے؟ یہ سارا ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ متلی کیا ہوتی ہے۔ متلی مریض کی ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں اس کے منہ میں بار بار پانی بھر آتا ہے، اور اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کو ابکائیاں آتی ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس کو متلی بولتے ہیں، اور اس سچویشن میں مریض کے پیٹ سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، جیسے کہ وامٹنگ وغیرہ وامٹنگ نہیں ہوتی، یا اس کے علاوہ کوئی چیز بھی خارج نہیں ہوتی، صرف دل ہی گھبراتا ہے۔ تو اس دل کی جو گھبراہٹ اور منہ میں پانی بھر آنا اور بار بار پسینے آنا، اس جو سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن کو متلی کہتے ہیں۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں اس کے اسباب کی جانب کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ متلی کیوں ہوتی ہے۔ اس کے سبب میں جو سب سے مین سبب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معدے کے جو نظام ہضم کے اعصاب ہوتے ہیں، وہ اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے جو اعصاب ہوتے ہیں، یہ چھوٹی آنت، بڑی آنت اور معدہ، یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ان کے اجزاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اعصاب جو ہوتے ہیں، اعصاب ڈھیلے ہونے کی وجہ سے بھی متلی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہضم کے جو معدہ کے جو امراض ہیں، ان میں سے بھی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ معدے کے منہ پہ زخم بن جائے، جس کو فم معدہ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ معدہ کے اندر زخم ہو جائے، جس کو معدے کا کینسر بولتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کے امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، گردوں میں سوزش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا پتے کے امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یرقان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عورتوں کو ایام حمل میں بھی متلی ہوتی ہے،
اور بعض کو عورتوں کو سن یاس کی جب یعنی کہ ان کے منسل بند ہو جاتے ہیں تو اس عمر میں بھی وہ گیس کی وجہ سے متلی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو گاڑیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو اس دھوئیں کی وجہ سے بھی متلی ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کو بند گاڑیوں میں بیٹھنے کے، جیسے کہ اے سی گاڑیاں ہوتی ہیں تو اس میں وہ ان کا فریش ایئر نہ ملنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی ان کو متلی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ کچھ جو زہریلی نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں، وہ جیسے کہ پان، بیڑی، تمباکو وغیرہ، اس کے استعمال سے بھی متلی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انگریزی ادویات ہوتی ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے، تو اس کی وجہ سے بھی متلی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ارگٹ کے کیپسول وغیرہ ہو گئے یا ڈیجیٹیلس ہوگی وغیرہ، اس طرح کی جو ادویات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی متلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں متلی کے۔ تو اب اس کے چلتے ہیں علامات کی جانب، کس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی جو مین علامات ہوتی ہیں، دل بار بار خراب ہوتا ہے، اس کے علاوہ منہ میں پانی بھر آتا ہے، پسینے بار بار آتے ہیں اس کو، مریض کو، اور ساتھ ساتھ منہ میں بار بار پانی بھرتا ہے۔ بے شک پہلا تھوک نکال بھی دے، تھوک بھی دے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر منہ میں پانی بن جائے گا اور پھر بار بار پسینے آئیں گے، دل خراب ہوگا۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو ایک وجہ اور بھی رہے گی، وہ جو کسی کو اگر کوئی پرفیوم وغیرہ لگاتا ہے تو وہ بھی ایک نے تو اپنی جگہ سے پرفیوم لگایا ہے، لیکن وہ دوسرے کو اس کی جو خوشبو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے، اور یہ جو اس کو خوشبو ناگوار گزرتی ہے تو اس کی جو ذہنی تبدیلی ہوتی ہے، ذہنی اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یعنی کہ متلی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ایسی خوشبو جو دوسرے کو ناگوار گزرے تو اس کی وجہ سے بھی متلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی اس کی وجوہات اور اس کی علامات۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ علاج میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک قسم کا سفوف بتاتا ہوں، پھر بعد میں آپ کو ایک جوشاندہ بتاؤں گا۔ سفوف میں یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی الائچی لینی ہے 10 گرام، تبا شیر 10 گرام اور مصری کھوزہ 50 گرام۔ یہ تینوں اجزاء آپ نے اچھی طرح سفوف کر لینے ہیں، باریک پاؤڈر کر لینا ہے ان تینوں چیزوں کا، اور اس کے بعد آپ نے 3 رتی اس میں ملا دینا ہے 7 پودینہ، جس کو پیپر منٹ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ملا کے اچھی طرح اس کو رگڑ لینا ہے، کھرل کر لینا ہے۔ کھرل کرنے کے بعد جب یہ ہر چیز مکس ہو جائے، پاؤڈر بن جائے، تو پھر آپ نے اس کو مضبوط ڈھکن والی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے تاکہ اس کے ساتھ ضائع نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ ضائع ہو گیا تو وہ تاثیر ختم ہو جائے گی جو کو اس نے متلی کو ختم کرنی ہے۔ تو آدھا چمچ آپ اس کے دیں مریض کو وہ بار بار اس کو چوستا رہے، تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ متلی ختم ہو جائے گی، متلی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ ہمارا آستانے کا یا دواخانے کا یہ ہمارا مجرب چلتا ہوا نسخہ ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، فیض اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ تو اس کے لیے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور جوشاندہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے پودینہ، اور ساتھ لینی ہے اس کے دار چینی اور موٹی الائچی، بڑی الائچی جس کو بولتے ہیں۔ یہ آپ نے 3 اجزاء لینے ہیں اور ایک ماشا لے لیں آپ، اور اس کے ساتھ ہی آپ 1.5 کپ پانی کا لے لیں۔ اس کو آپ پانی میں بائل کریں، جب 1 کپ رہ جائے تو یہ بھی مریض کو پلائیں، اس سے بھی انشاءاللہ متلی ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ دعا لازمی کرنا ہے اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔